الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، مل کر آپ بھی محبت کے ساتھ درود و سلام کے صیغے دہرائیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جاری ہے، برکتوں، رحمتوں، بخششوں بھرا سما ہے، اور عن قریب ماہ رمضان رخصت بھی ہوگا اور ماحول سونا سونا ہو جائے گا۔ عاشق رسول رمضان المبارک کی یاد میں مچل کر کے یوں کہتے ہیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ کم ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ اور مسجد آباد ہے، ماہ رمضان المبارک کا ہے یہ فیضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ابھی دن باقی ہیں، جہنم سے آزادی کا آخری عشرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس عشرے میں تو بطور خاص عبادت پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے ابتدائی 20 دن
عبادت بھی فرمایا کرتے، آرام بھی فرمایا کرتے۔ پھر جب آخری عشرہ تشریف لاتا تو عبادت پر خوب کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان آخری ایام کو غنیمت جانیں، ان میں خوب عبادت و ریاضت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اچھا تو یہی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، یہی اچھا ہے۔ مسجد میں پڑے رہیں گے، انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچے رہیں گے، نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے گا۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کر لیں۔ الحمدللہ اجتماعی اعتکاف کا پورا جدول بنا ہوتا ہے، معلم سکھانے والے موجود ہوتے ہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، عبادت بھی ہوتی ہے۔ اعتکاف کے دن کیسے گزارتے ہیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسی کمانی ہے، لمحہ لمحہ اس کی رہنمائی بھی ہوتی رہتی ہے، اس کی رہنمائی بھی ہوتی رہتی ہے۔ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا گیا، جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا، وہ ایسا ہے جیسے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ کسی بشارتیں ہیں نا مومنین کے لیے، کسی بشارت ہے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے لیے۔ پورے عشرے کا اعتکاف نہ کر پائیں تو نفل اعتکاف ہی کر لیجئے، مثلا دن میں اپنے ضروری کام کاج کر لیجئے، رات مسجد میں آ کر اعتکاف والوں کے ساتھ گزاریے، اس سے بھی انشاءاللہ الکریم بہت برکتیں مل جائیں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا۔ ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، 21 رمضان شریف مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین امام المسلمین یعنی مسلمانوں کے امام فاتح خیبر باب مدینۃ العلم حضرت مولانا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، 21 رمضان۔ آج 20 رمضان ہو گیا ہے، آنے والی شب 21ویں شب ہوگی، اور یہ بڑی راتوں میں سے ایک رات بھی ہے، یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، ان طاق راتوں میں شب بیداری کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں شب قدر عطا فرما دے۔ تو الحمدللہ اسی نسبت سے یہ 5 راتیں ہوتی ہیں جو طاق راتیں ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں جو طاق راتیں کہلاتی ہیں، اور ان میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی اکثر مساجد میں اہتمام ہوتا ہے کہ ان میں صلاۃ التسبیح کی نماز ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، نعت و منقبت پڑھی جاتی ہے، بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو جذبہ دلایا جاتا ہے کہ تم ان راتوں میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لو، پروردگار آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ان راتوں میں آتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، میرا مولا ان کو شب قدر عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک تو طاق راتوں میں سے ایک رات بڑی رات بھی ہے، دوسرا یہ کہ سیدنا حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت بھی ہے، 21 رمضان۔
مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں۔ حدیث پاک میں یہاں تک آپ کی شان بیان ہوئی کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کیسی عظیم خوشخبری ہے، کیسی عظیم الشان۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اسی سنت پر عمل کرتا ہوں، اپنے آقا کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے جانثار تھے وہ، کیسے جانثار تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے۔ اب یہ والی عبادت کہ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ تو صحابہ کرام نے کی یا خوش نصیب تابعین کو نصیب ہوئی، ہمارے نصیب میں یہ سعادت کہاں ہے؟ کاش حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم فرما دیں، خام میں ہی تشریف لے آئیں اور ہم گناہ گاروں کو دیدار کا جام پلا دیں، ہم گناہ گاروں کو آپ کے دیدار کا جام نصیب ہو جائے۔ ہم نے ابتدا میں پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شانوں کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نوافل ادا فرما رہے تھے، کون؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں ایک غریب شخص آیا، وہ محتاج تھا، کچھ مدد چاہتا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ اس وقت حالت رکوع میں تھے، اسی وقت اس سوالی کو اشارہ فرمایا تو اس نے وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے نکال لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس انداز سخاوت سے خوش ہو کر کہا، اے اللہ پاک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا جائے، اے اللہ پاک میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی محبوب ذیشان رضی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر حاضر ہو گئے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو اشعار کی صورت میں یوں بیان کیا جس کا خلاصہ آپ کی شان کریمی تو یہ ہے کہ آپ حالت رکوع یعنی نماز میں اپنے نفس کی پاکیزگی چاہنے کے لیے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اے بہترین رکوع کرنے والے، آپ پر ہماری جانیں قربان ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو حاجت مند، اللہ پاک نے آپ کو حاجت مندوں کے لیے مددگار بنایا اور آپ کے مددگار ہونے کو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں آپ نے نماز میں سائل کو انگوٹھی عطا فرمائی، یہ انگوٹھی
انگلی مبارک میں ڈھیلی تھی جو کہ عمل کثیر کے بغیر ہی نکل گئی، اور عمل قلیل کے متعلق محیط برہان میں ہے عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی، عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور مسلمانوں، اس آیت کریمہ میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پر دیکھیے اس آیت میں سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کو ولی کہا گیا۔ ارشاد ہوا انما ولیکم، تمہارے دوست صرف لفظ ولی کے کئی معنی ہیں، مگر علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ولی کے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا مددگار، دوسرا محبوب، پیارا، دوست۔ اس لحاظ سے آیت کریمہ کا معنی بنے گا او اے مسلمانوں، اللہ پاک اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے، نیک سیرت کامل مسلمان، بالخصوص حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے محبوب بھی ہیں اور تمہارے مددگار بھی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے، ایک حبشی غلام تھا جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی، لوگوں نے اسے پکڑا اور دربار خلافت میں پیش کر دیا۔ غلام اگرچہ غلطی کر بیٹھا تھا، البتہ وہ غلطی پر اڑا نہیں، اس نے چپ چاپ جرم قبول کر لیا، اقرار کر لیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت پر عمل کیا اور بطور سزا اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا۔ اب وہ غلام کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابن قوا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ابن قوا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا ہوا، تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ غلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہا امیر المومنین یعصوب المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رئیس اعظم زوج بطول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ جب غلام نے اتنے ادب کے ساتھ آپ کا نام لیا تو ابن قوا نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر بھی تم اس قدر عزت کے ساتھ خود کا نام لے رہے ہو۔ غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق بات پر میرا ہاتھ کاٹا، مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی باتیں سنی، سارا ماجرا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو جا کر سنا دیا۔ یہ سن کر آپ کا دریائے کرم جوش پر آیا، فوراً اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھا، اوپر سے رومال ڈال کر چھپا دیا، پھر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد جب کپڑا ہٹایا گیا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا جیسے یہ کبھی کٹا ہی نہیں تھا، نشان بھی باقی نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے ہجرت کی رات سرور کائنات کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے، اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاصل کرنے والے، میری امداد فرمائیے۔ اور مسلمانوں، محبت علی کا کیسا پیارا انداز ہے۔ بظاہر غلام کو تکلیف پہنچی تھی، عموماً ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، مثلا استاد کبھی غلطی پر سزا دے دے، والدین کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر دیں تو سگی اولاد بھی ماں باپ کے خلاف باتیں کرنے لگے، غیبتیں کرنے لگے، چغلیاں کھانے لگتی ہے۔ قربان جائیے اس غلام کی، اس غلام پر کیسی محبت تھی، اس کو کیسا پیار تھا، اس کو آقا سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ کٹوا کر بھی مولا علی کا شکر گزار تھا۔ پھر اس نرالی انوکھی سچی محبت کا صلہ کیا ملا کہ مولا علی مشکل کشا نے اس کی تکلیف دور کی اور کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا۔ اور مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے
کہ سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کرام سے سچی پکی محبت کریں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی یعنی حدیث بیان کرنے والے خود مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی، دانے سے درخت نکالتی ہے، اس ذات کی قسم جس نے روح کو پیدا کیا، بے شک نبی امی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے کہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ جو مومن ہوگا وہی مجھ سے محبت رکھے گا، اور مجھ سے بغض یعنی دل میں دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی نشانی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض معاذ اللہ منافقت کی نشانی ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر فرماتے ہیں صحابہ کرام کے ہاں یہ طریقہ تھا، کسی کے ایمان یا منافقت کو جانچنا ہوتا تو بغض علی سے جانچ لیا کرتے، کہ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوتا تو صحابہ کرام سمجھ لیا کرتے یہ پکا منافق ہے، یہ پکا منافق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، جان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہمارے سینوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ بنائے، ان کی محبتوں کا خزینہ بنائے، کہ ہم بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں۔ حجت الوداع کا موقع تھا، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری زندگی مبارک میں جو آخری حج کیا اس کو حجت الوداع کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام آیا غدیر خم جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، ایک درخت کے سائے میں آپ کے لیے جگہ صاف کی گئی، یہاں آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا کیوں نہیں، یقیناً آپ ہم سے زیادہ ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہم میں سے ہر ایک کے اس کی جان سے زیادہ مالک ہیں۔ اب مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں فرمایا کہ حضرت مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پھر آپ نے دعا کی اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں اس حدیث پاک میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ حضرت علی المرتضیٰ ہر مسلمان کے مولا ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں یہاں ولی یعنی مولا کا معنی خلیفہ نہیں بلکہ اس کا معنی ہے دوست، مددگار۔ ہمارے آقا مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مطلب یہ کہ جس کا میں محبوب و مددگار ہوں اس کے علی بھی دوست اور محبوب اور مددگار ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا سخاوت میں جواب نہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ہے، حالت رکوع میں ہے، سائل نے سوال کر دیا اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، تو آپ نے حالت رکوع میں اشارہ فرما دیا کہ میرے ہاتھ میں جو انگلی میں انگوٹھی ہے اس کو لے لو، اور اس نے لے لیا۔ تو پتہ چلا کہ یہ سخاوت اللہ کو بہت پسند ہے۔
اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے تو زکوٰۃ اس میں سے نکالے، ہے نا۔ زکوٰۃ دینا یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیادی چیز ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے، اور جو زکوٰۃ کا ایک طریقے سے انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں، کافر ہے وہ۔ اور تیسرا یہ کہ نماز قائم کریں، چوتھا یہ کہ حج کریں، پانچواں یہ کہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ تو پیارے مسلمانوں، ہمیں زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کرنا چاہیے، اور مسلمان اکثر ماہ رمضان میں اپنے مالوں کی زکاتیں ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکاتیں نکالتے ہیں، اور یہ مال کی زکات نکالنا مسلمانوں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جس مال میں 1 روپیہ بھی زکات کا باقی رہتا ہے تو وہ 1 روپیہ اس پورے مال کو ہلاک و برباد کر ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں جو زکات نہیں نکالتے تو وہ کہیں رشوتوں میں پیسہ دے دیتے ہیں، کہیں بیماریوں میں پیسہ چلا جاتا ہے، کہیں چوریوں میں پیسہ غرق ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو یہ مال ان کی جان بھی لے لیتا ہے۔ لیکن جو اپنے مالوں میں سے حقیقتاً حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو الحمدللہ یہ مال نہ صرف طیب و طاہر ہو جاتا ہے بلکہ یہ مال ان کی جانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور کئی مرتبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے، اور اکثر تو ہم یہ دیکھتے ہی ہیں، اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں تو کئی اسلامی بھائیوں کی زبانوں پر یہ شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، میرے اتنے پیسے فلاں جگہ پھنس گئے ہیں، 10 لاکھ پھنس گئے ہیں، 20 لاکھ پھنس گئے ہیں، مارکیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، دینے کا نام نہیں لیتا، اس نے جواب دے دیا تو اس سے نکالے جائے تو نکال لے اور میں نہیں دینے والا۔ اور مسلمانوں، آپ نے غور کر لیا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے مسٹیک تو نہیں کر دی؟ کیا ہم برابر زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ کی ادائیگی پورے طریقے سے کرتے ہیں؟ اور اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو کیا ہمارا دل کراہتا تو نہیں ہے اس میں؟ ہمیں خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جو اسلامی بھائی پوری زکوٰۃیں دیتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے مال کہیں نہیں پھنستے، نہیں پھنستے ان کے مال، اور اگر پھنستے بھی ہیں تو اللہ نے چاہا تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کے مال بآسانی چھوٹ بھی جاتے ہیں۔ اور کئی جگہ یہ تجربہ بھی کیا گیا ہے کہ جیسے اسلامی بھائیوں نے اس تعلق سے شکایتیں کی، ان کو ترغیبات دلائی گئی کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی، جتنی زکوٰتیں باقی ہے جتنی سال کی وہ حساب لگا کر کے آپ نکالو، اللہ نے چاہا تو اللہ کرم فرمائے گا اور یوں آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ انہوں نے خوش دلی کے ساتھ میں اس بات کو قبول کیا، زکاتیں نکالی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد میں الحمدللہ خوشخبریاں سنائی انہوں نے۔ الحمدللہ جو مال اب تک نہیں مل رہا تھا یا سامنے والا ہم سے مکر رہا تھا، اس نے خود لا کر کے ہمارا مال ہم کو دے دیا۔ تو یہ زکوٰۃ کے ثمرات ہیں، یہ زکوٰۃ کی برکتیں ہیں، یہ زکوٰۃ کی فضیلتیں ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ اپنی پوری ادا کریں۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کے سامنے دین و سنیت کا کام کرنے والی تحریک ہے جو پوری دنیا میں الحمدللہ قرآن کے فیضان کو پہنچا رہی ہے، شریعت مصطفیٰ کو پوری دنیا میں پھیلا رہی ہے، بزرگان دین کے طریقے کے مطابق یہ عمل پیرا ہے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس تحریک کا ساتھ دیں، اپنی زکوٰۃ اس تحریک کو دیں، اپنے فطرات دیں اور صدقات سے اس کی مدد کریں تاکہ دین کو تقویت ملے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج ہم زمین پر ہیں، زندہ ہیں، کل جب ہم زمین میں جائیں گے تو جو آج ہم نے خرچ کر لیا راہ خدا میں اس کا ثمرہ کل جب ہم قبر میں ہوں گے تو وہاں تک پہنچے گا۔ اور ایک بات اور کہ آج ہم نے اگر اپنے مال کو خرچ کیا، کسی غریب کے بچے کو عالم دین بنا دیا، تو یاد رکھیں کل جب ہم نہ ہوں گے تو یہی بچے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں گی۔ جی ہاں، ان کے ایمان کی روشنی کا اہتمام کریں گی، ہمارے علاقوں میں علم دین کو پھیلائیں گی الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم
اس تحریک کا ساتھ دیں، مدارس کا ساتھ دیں، علماء کا ساتھ دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیں، صف کو درست فرما دیں۔